ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بڑی علمی گفتگو سن رہے تھے. اور خود ساختہ مجتہدین کے اتحادات بھی، ان کی وضاحتیں بھی سن رہے تھے. علم میں اضافہ ہو رہا تھا. سلسلہ جاری رہتا تو اچھا ہوتا. میں بغیر کسی تمہید کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال. زمین کی پشت پر جتنے فتنے آئے ہیں یا جتنے فتنے قیامت تک آتے رہیں گے، تمام تر فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ ہے. غور کرنا ہے کہ میں آپ کو کہاں لے جاؤں گا انشاءاللہ. سب سے بڑا فتنہ ہے. یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، ما من نبی الا وقد انذر قومہ. زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد اخیر کی دعائیں سکھلائی ہیں. تشہد اخیر اس تشہد کو کہتے ہیں جس کے بعد آدمی سلام پھیرتا ہے. 2 رکعتیں ہیں تو دوسری رکعت، 4 رکعتوں والی ہے تو چوتھی رکعت، 3 رکعتیں ہیں تو 3 والی رکعت، 1 ہے تو وہی اس میں آخر میں جو تشہد ہے وہ تشہد اخیر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے تشہد اخیر کی کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، آپ جانتے ہیں. لیکن ایک دعا ایسی ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلائی نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع. ایک دعا ہے تشہد اخیر میں،
اس کو پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ دعا تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون وہ دعا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ باقی دعائیں پڑھیں نہ پڑھیں، ملائیں یا نہ ملائیں، یہ دعا پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ اس دعا کے آخر میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آدمی درخواست کرتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں امام طاؤس۔ امام طاؤس اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام طاؤس کون ہیں؟ 50 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ 50 صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے تاکیداً اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جب بھی نماز پڑھو، فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز، تشہد اخیر میں یہ دعا پڑھنی ہی پڑھنی۔ بیٹے کو جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے آپ نے نماز پڑھ لی، تشہد اخیر میں یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹا کہتا پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا کہتا آج یہ دعا نہیں پڑھی تھی، وہ دوسری دعا پڑھی تھی، یامر ابنہ بعیادۃ الصلاۃ، بیٹے کو فرماتے اٹھ دوبارہ نماز پڑھ۔ حالانکہ نماز ہو جاتی، تعلیماً تدریباً، حالانکہ نماز ہو جاتی، اس دعا کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے حکم دیتے کھڑا ہو جا، دوبارہ نماز پڑھ۔ دجال کا فتنہ، اس کی زد میں کون آئیں گے اور کون دجال کے فتنے سے بچیں گے، میں اس نقطے کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا دجال کے آنے سے پہلے جو سال گزرے گا نا، سال، وہ 61 سالی والا ہوگا۔ دجال کے آنے سے 1 سال پہلے پورا سال 61 سالی والا ہوگا۔ ایسا قحط ہوگا کہ پوری زمین کے اوپر کہیں بھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، دریا خشک ہو جائیں گے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی ہریالی ختم ہو جائے گی، سبزہ ختم ہو جائے گا، بڑی مشکل سے انسان کو اپنے پینے کے لیے پانی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیں گے اور صورتحال یہ ہوگی آدمی جہاں سے بھی گزرے گا مرے ہوئے جانوروں کی بدبو آئے گی، جانور مر جائیں گے پیاس کی وجہ سے، پورا سال ایسے گزرے گا۔ اب بتاؤ کہ اس وقت لوگوں کے دل و دماغ میں پانی کی کیا اہمیت ہوگی، پانی کی عظمت کا پتہ اس وقت چل رہا ہوگا۔ سال یہی ہوگا، سال، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ سال کے اخیر میں ایک دوسرا امتحان یہ ہے کہ دجال آ جائے گا۔ اب سننا، دجال آ جائے گا۔ دجال جب آئے گا اس کے ساتھ 2 چشمے ہوں گے، ایک دودھ کا چشمہ ہوگا، ایک پانی کا چشمہ ہوگا، 2 چشمے ساتھ لے کر چلے گا۔
لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ دجال دودھ کی نہر، دودھ کا چشمہ، پانی کا چشمہ ساتھ لے کر چل پڑے گا۔ خالی اتنا نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے یامر السماء ان تمطر فتمطر، آسمان کو حکم دے گا بارش برسنی چاہیے، ایک دم بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَن تُنبَتَ فَتُنبَتْ، زمین سے کہے گا ہریالی آؤ، فصل آنی چاہیے، ایک دم فصل آ جائے گی، ہریالی آ جائے گی۔ اس کے بعد کہے گا او لوگو، تمہارے رب نے تمہارا امتحان لیا، تم کامیاب ہو گئے، اب تمہارا رب زمین پر آ گیا ہے، آؤ اپنے رب کے چشمے سے دودھ پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ اور اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے جاؤ۔ بڑے بڑے عابد، زاہد، پرہیزگار، متقی، صوم و صلات کے پابند، وہ کچھ نہیں دیں گے۔ شعبدہ بازی، تعلیم کی کمی، علم کی کمی، اس کی شعبدہ بازی کو دیکھ کر آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، سبزہ آ جاتا ہے، دودھ کی نہر اس کے ساتھ ہے، پانی کی نہر اس کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے متقین، پرہیزگار، پکے نمازی، تہجد گزار، حاجی، غازی اس کے آگے جھک جائیں گے۔ جھک جائیں گے کہ رب نے کرم کیا، زمین پہ آ گیا، 1 سال سے مر رہے تھے، رب ہمارے بیچ میں آ گیا۔ سب گمراہ ہو جائیں گے، عابد بھی، زاہد بھی، حاجی بھی، نمازی بھی، غازی بھی، سب گمراہ ہو جائیں گے۔ دجال کے فتنے سے صرف وہ مرد بچے گا، وہ عورت بچے گی جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہوگا، بس۔ جس انسان کے سینے میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ جو تقسیم کر دی گئی ہے نا، مردوں کے علم کو، عورتوں کے علم کو، عورت نے کیا حاصل کرنا ہے، مرد نے کیا، اس تقسیم کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ صرف جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہوگا وہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ وہ نہ اس کے چشمے کو دیکھے گا، نہ اس کے تالاب کو دیکھے گا، نہ اس کی نہروں کو دیکھے گا، آسمان سے برسنے والی نہ بارش کو دیکھے گا، زمین سے اگنے والے نہ فصل کو دیکھے گا، بلکہ لوگوں سے کہے گا لوگو انہو آور واللہ لیس بعور، لوگو دیکھتے نہیں ہو، یہ تو کانا ہے اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ اللہ تو بے عیب ہے، یہ تو ایک آنکھ سے کانا ہے۔ آواز لگا کر کہے گا لوگو تم نے اس کو رب سمجھ لیا، انہو بشر یاکل و یشرب، یہ تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، جبکہ رب کھلاتا تو ہے کھاتا نہیں، پلاتا تو ہے پیتا نہیں۔ جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا نور ہوگا وہ کہے گا لوگو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔
دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ لوگوں، تمہیں پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ پیغمبر سے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی تجلیات جب پہاڑ پہ پڑی، جس پہاڑ پہ موسیٰ تھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ گرا بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہاں سے میں اپنے عنوان پر آ رہا ہوں کہ آنے والے فتنوں سے بچنا ہے، موجودہ دور کے فتنوں سے بچنا ہے، قیامت تک آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنے چاہنے والوں کو بچانا ہے تو قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ اس کو حاصل کرو۔ شریعت کا یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ابھی شیخ صاحب نے ہمیں صحیح بخاری کے حوالے سے 2 واقعے سنائے ہیں۔ ایک کا تعلق علم المیراث سے تھا اور ایک کا تعلق علم الرؤیا سے تھا۔ یہ 2 واقعے سنائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے علم شریعت کے جتنے ابواب ہیں، علم شریعت کے جتنے ابواب ہیں، جتنے چیپٹر ہیں، سب سے مشکل ترین چیپٹر یہی 2 ہیں۔ ایک علم المیراث سب سے مشکل ترین چیپٹر ہے، ایک علم المیراث یہ بھی سب سے مشکل ترین چیپٹر ہے۔ یہ دونوں چیپٹر سب سے مشکل اس لیے ہیں ان کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ اجتہاد سے جو عالم مجتہد ہوگا، اجتہاد کے درجے پر پہنچ چکا ہوگا، میراث کی گہری باتیں وہی بتائے گا آپ کو۔ جو مجتہد ہوگا وہی آپ لوگوں کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائے گا۔ یہ مشکل ترین علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مشکل ترین علم جو ہے تعبیر الرؤیا، علم الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم جو مشکل ترین علم ہے، اس علم کا سب سے بڑا عالم آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ اسماء بنت امیس۔ اس علم کی اس امت میں سب سے بڑی عالمہ، میں دلائل دوں گا، سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ اسماء بنت امیس، سب کو رضی اللہ عنہ۔ یہ کن کی بیوی ہیں؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جعفر طیار نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں جب شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی عدت پوری کی۔ اب اس میں ایک اور نقطہ بھی سامنے آ گیا، یہ جو کہتے ہیں کہ جو شہید ہو گیا وہ دنیا میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ وہ زندہ ہے، زندہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی زندگی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ اگر شہید کی زندگی دنیا کی ہوتی، وہ دنیا میں ہوتا، تو جعفر طیار کے شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی کبھی عدت نہ گزارتی۔ کیوں گزاری؟ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔
4 مہینے 10 دن کیوں عدت گزاری؟ جعفر طیار اگر دنیا میں تھے، دنیا کی زندگی تھی، عدت کیوں گزاری؟ اور دور کس کا ہے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسما بنت امیس کی جب عدت پوری ہو گئی، جاؤ شیعہ علماء سے پوچھو، سنی علماء سے پوچھو، عدت جب پوری ہو گئی، نبی علیہ السلام نے اسما بنت امیس کا نکاح کس کے ساتھ پڑھایا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید بھی شہادت کے بعد آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، جعفر طیار شہید ہوئے، ان کا ایک مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لقد اشبہت خلقی و خلقی۔ نبی علیہ السلام نے جعفر طیار سے فرمایا تھا ان کی زندگی میں، جعفر تو میری امت میں وہ شخص ہے کہ تیری صورت بھی محمد سے ملتی ہے، سیرت بھی محمد سے ملتی ہے۔ جب جعفر طیار شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے اور فرما رہے ہیں، لقد رأیت جعفر یطیر مال ملائکۃ فی الجنہ۔ لوگوں، جنگ موتا میں کافروں کے ہاتھوں جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، جنت میں کیا، اللہ نے دونوں ہاتھوں کی جگہ پر لگا دیے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے۔ مقام، لیکن شہید ہو گئے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، آخرت کی شروع ہو گئی۔ اسما بنت امیس بیوہ ہو گئی، عدت پوری ہو گئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے خیمے میں ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا میری بھابی کی عدت پوری ہو گئی ہے، ابو بکر اس امت میں میرا دل چاہتا ہے اس کا نکاح تیرے ساتھ پڑھا دوں۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس امت میں ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی؟ ہے تو نام بتاؤ۔ ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی ولی بتاؤ، کوئی ہے؟ ولی بھی جب فوت ہو جائے اس کی بھی دنیا کی زندگی ختم، شہید بھی چلا گیا، دلیل دی۔ ابو بکر صدیق جب فوت ہو گئے تو اسما بنت امیس پھر بیوہ ہو گئی، جاؤ شیعہ علماء سے پوچھو، سنی علماء سے پوچھو، اسما بنت امیس پھر بیوہ ہو گئی۔ اسما بنت امیس جب دوبارہ بیوہ ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اس کے پاس ایک شخص آیا، اسما جب میں تیرے علم کو دیکھتا ہوں، علم کی بھی مثال دوں گا انشاءاللہ، میرا ٹاپک ہوئی ہے، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اس کی درخواست پر اسما بنت امیس نے نکاح کیا۔ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اسما بنت امیس کے ساتھ نکاح ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، انکار کر کے دکھلاؤ۔ میں کہہ رہا تھا کہ سیدہ اسما بنت امیس کے پاس علم الرؤیا کا علم کتنا بڑا تھا، کتنا علم تھا، میں ایسا ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ وقت ایک خلیفہ نے خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ یہ خواب دیکھنے والا کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔
حالانکہ ان کے پاس کوئی کم علم تھا؟ علم تو اتنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنا خواب سنایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خواب سنایا صحابہ کو۔ نبی علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میرے سامنے میرا ایک امتی پیش کیا گیا جس نے قمیض پہنی ہوئی تھی، اتنی چھوٹی اور تنگ قمیض تھی، بس سینے تک آئی ہوئی تھی۔ ایک اور اس کی قمیض کچھ اور لمبی تھی، ایک اور سامنے آیا قمیض، اور سب سے آخر میں عمر تو آیا، تیری قمیض اتنا لمبی تھی زمین کے ساتھ لگ رہی تھی۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جو آپ نے قمیض دیکھی سب سے بڑی قمیض میری تھی، اس قمیض کا مطلب خواب میں جو آپ نے دیکھا وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس قمیض سے مراد علم ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ یہی تو نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لو ان پوری دنیا کے علماء کے علم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھ دیا جائے، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا جائے گا۔ اتنا بڑا عالم خواب دیکھتا ہے لیکن تعبیر سمجھ نہ آئے۔ آخر کار عمر بن خطاب اٹھا رضی اللہ، اسما بنت امیس کے دروازے پر دستک دی، امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ خواب دیکھا تھا، کوشش کی جتنا میرے پاس شریعت کا علم تھا اس کو سامنے رکھ کر تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی، مجھے تعبیر معلوم نہیں ہو سکی، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا۔ یہ کون ہیں؟ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ لوگوں اپنے بچوں کو بھی علم سکھلاؤ، بچیوں کو بھی علم سکھلاؤ۔ اس خاتون نے کتنی محنت کی ہوگی، ایسے تو نہیں آسمان سے علم آ گیا تھا، آخر اس نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، پیغمبر کے آگے گئی ہوگی علم لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، میں بتاؤں گا خواب کی تعبیر بتاؤں گا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر کسی قوم میں ایک شخص پڑھ جائے، ایک نوجوان ایک بچہ پڑھ جائے، وہ ایک بچہ پڑھ گیا ہے، اگر ایک بچی عالمہ بن جائے تو سمجھو کہ پوری ایک قوم عالمہ بن گئی ہے، کیونکہ یہ بچی کل کو بڑی ماں بنے گی اور اس کے ہاتھوں ایک نئی ٹیم تربیت پائے گی، اس کی اولاد کی تربیت میں مرکزی ہاتھ باپ کا نہیں ہوتا، ماں کا ہوتا ہے۔ باپ تو لگا ہوا ہے کھلانے میں، پلانے میں، صبح سے شام تک کھیتوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، دفتروں میں لگا ہوا ہے۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ کس کی گود میں ہے؟ ماں کے پاس علم ہوگا، وہ توحید بتائے گی، عقیدہ بتائے گی، سنت بتائے گی، اخلاق بتائے گی۔ علم نہیں ہوگا تو ماں اس کو کیا سکھلائے گی؟ گالیاں سکھلائے گی، ڈانس کرنا سکھلائے گی، کیا سکھلائے گی؟ ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں ہیں؟ یہ خاتون ہے، آدھی دنیا کا حاکم، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اسما بنت امیس کے دروازے پر گئے ہوئے۔ سیدہ اسما نے کہا آپ مجھے حکم دیتے، آپ کا پیغام آتا، میں حاضر ہو جاتی۔ قربان جائیں، عمر نے کیا فرمایا؟ علم میں نے سیکھنا تھا، بلاتا آپ کو؟ سیکھنے والے کو جانا چاہیے، سیکھنے یہ رخ آپ نے کرنا ہوگا، آپ کی بچیوں نے کرنا ہوگا، ان خواتین کو ان اداروں کا رخ کروائیں۔ عمر کیا خواب دیکھا؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسماء میں نے رات خواب دیکھا ہے، میں نے ایک مرغا دیکھا ہے، اس کا رنگ سرخ تھا۔ میں نے ایک مرغا دیکھا ہے، اس کا رنگ سرخ تھا اور وہ مجھے ٹھونگے مار رہا تھا۔ ٹھونگے وہ مار ہی رہا تھا، اسماء میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کوشش کی اس خواب کی تعبیر کو سمجھوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب نہیں آئی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ وہ تو ہی تھی۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امیر المومنین، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا وقت آ گیا ہے، کسی وقت اللہ کا پیغام آ جائے گا، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ البتہ یہ جو آپ نے سرخ رنگ کا مرغا دیکھا ہے جو آپ کو ٹھونگے مار رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن آپ کسی عربی کے ہاتھوں نہیں بلکہ اجمی کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ کسی اجمی کے ہاتھوں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ آپ کی خواب کی تعبیر ہے۔ قربان جائیں، سیدنا عمر نے خطبہ دیا، خطبے کے اندر اپنا خواب سنایا، لوگوں میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئی، میں نے اسماء بنت امیس کے گھر کا رخ کیا، انہوں نے یہ تعبیر بتائیے۔ پھر عمر بن خطاب نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، لوگوں اگلا جمعہ نہیں آیا، عمر پہلے دنیا سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں عورتیں آئیں، میرے پیغمبر کے پاس عورتوں کی نمائندہ بن کر ایک عورت آئی، نبی علیہ السلام سے درخواست کی آپ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے خاص کریں، ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے خاص کریں جس دن صرف آپ عورتوں کو دین کی باتیں بتائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دن دیا تھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ کیا۔ الحمدللہ ہمارے عزیز نے، ہمارے نوجوان نے ایک بنات کے ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ نماز کا وقت چونکہ ہونے والا ہے اور جو مرکزی خطیب ہے وہ بھی آپ پہنچے ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کا مقامی ساتھی ہوں، میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، بڑا اچھا ہوا، کافی دنوں کے بعد دعائیں آپ کرتے رہتے ہیں، مزید دعاؤں کی درخواست ہے۔ بس 2-4 جملے محترم اپنے بڑے بھائی قاری عبدالغنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے دبے لفظوں میں فرمایا 2-4 جملے اور ہونے چاہیے، تو اتنا کہوں گا میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو علم کے لیے وقف کریں، لیکن شرعی علم۔ کس کے لیے؟ شرعی علم۔ کس کے لیے؟ شرعی علم کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کی رائے کا، کسی کی سوچ کا نام نہیں ہے، کسی کی فکر کا نام نہیں ہے، کسی حاکم کے فیصلے کا نام شرعی علم نہیں ہے۔ شرعی علم اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ کی وحی میں جو کچھ ہے وہ شرعی علم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، جسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کتاب الزہد و رقائق میں لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، قرب قیامت، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بڑے چھوٹوں سے شریعت کا علم حاصل کریں گے، بڑے چھوٹوں سے شریعت کا علم حاصل کریں گے۔ ابھی تک آپ نے نہیں سمجھا اور تھوڑا سا سمجھنا چاہیے آپ کو۔
کہ بڑے چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کیا جو ہم نے سمجھا یا آپ نے ابھی سمجھا ہوگا کہ جس کی عمر بڑی ہے 60 سال والا 20 سال والے سے علم حاصل کرے گا، کیا اس کا معنی یہ سمجھا آپ نے؟ نہیں، غلط ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، کتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے علم حاصل کیا سیدہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ دو مسئلے سمجھ آ گئے، عورت سے علم حاصل کرنا، اور یہ تو سیدہ عائشہ تو چھوٹی ہیں، ان کی عمر تو بہت کم تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیوہ ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ صحابہ کرام ان کے دروازے پر آتے اور مسائل معلوم کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، آپ دیکھیں تو صحیح، امام احمد بن حنبل کے سب سے چھوٹے شاگرد ہیں، سب سے چھوٹے شاگرد ہیں امام ابو داؤد۔ کون؟ سب سے چھوٹے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ جہاں شاگرد ہیں وہاں امام صاحب کے استاد بھی ہیں۔ امام بخاری کے مقابلے میں امام ترمذی کی حیثیت ایک ادنا کلاس کے طالب علم کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جب امام بخاری سے پڑھنے کے لیے آئے، بچے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے پوچھا میرے پاس آنے سے پہلے کچھ پڑھا ہے؟ کچھ حدیثیں امام ترمذی نے پڑھی ہوئی تھی، ان حدیثوں میں ایک حدیث ایسی بھی تھی جو امام بخاری کو نہیں آتی تھی۔ امام بخاری نے کہا ترمذی میں آپ کو بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ اس سیٹ پر بیٹھ کر پہلے مجھے یہ حدیث آپ پڑھائیں اور میرے استاد بن جائیں۔ چھوٹے اور بڑے کا معنی کیا ہے؟ امام حربی نے قربان جائیں اس حدیث کی جو شرح کی ہے، اللہ ان پہ اپنی رحم جاری فرمائے۔ فرماتے ہیں لوگوں، جس انسان کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہے وہ بڑا ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو۔ جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے بلکہ اقوال ہے، آراء ہے، قیاسات ہے، اس کا علم ہے، وہ چھوٹا ہے چاہے وہ اس میں علم میں بڑا، عمر میں بڑا کیوں نہ ہو۔ اب بات سمجھ آ گئی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی کہ قیامت کے قریب لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے فقہ کو علم حاصل کریں گے، رائے کو حاصل کریں گے، قیاس کو حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان چیزوں کو حاصل کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانی۔ آج بھی اس ملک میں یہ ترہ امتیاز صرف اہل حدیثوں کو حاصل ہے کہ جن کے اداروں میں، جن کے مدارس میں نہ رائے کو دین بنایا جاتا ہے، نہ قیاس کو دین بنایا جاتا ہے، نہ اقوال کو، نہ قیاسات کو۔ مدرسہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک ان کو دین پڑھایا جاتا ہے، لیکن کیا چیز؟ اللہ کی وحی پڑھائی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم جاتی ہے، حدیث کی تعلیم جاتی ہے، بس ختم۔ قرآن اللہ کی وحی، حدیث اللہ کی وحی ہے۔ قرآن اللہ کی وحی بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے، حدیث اللہ کی وحی ہے، کلام محمد رسول اللہ کی۔ قرآن دین اسلام کی تھیوری ہے، حدیث اس کا پریکٹیکل ہے۔ آج اس ادارے کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا، بتایا ہوگا، مزید بتائیں کہ اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسی میں نجات ہے، کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔